سوشل میڈیا کی ایک وار شروع ہو چکی ہے، بالکل ہو چکی ہے، بالکل ہو چکی ہے، اور وہ بھی لوگوں کے ڈاکٹرائن کے اوپر نا، ان کے عقیدے کے اوپر کہ بالکل، اور لوگ خود اپنا بھی بتاتے ہیں اور دوسرے کا بھی بتاتے ہیں. مجھے حق نہیں ہے کہ میں کسی کے عقیدے کے ساتھ چھیڑوں، یہ میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا. سن 2022 کا تھا جب مجھے 16 MPO میں جیل ہوئی تھی. گلگت شہر کے اندر بدامنی ہوئی تھی، اگر کی گاڑی پہ حملے کی خبریں تھیں، تو تب میں نے نیوٹرل ہو کے وہاں پہ بات کی تھی، جس پہ مجھے MPO لگا کے الٹا میرے اوپر مجھے پنش کر کے جو ہے جیل بھیجا گیا. جو اگر میری وجہ سے اگر بدامنی پھیل رہی ہے، گلگت بلتستان کی جو فضا ہے پرامن فضا خراب ہو رہی ہے، میں تو مجرم ہوں، اور وہ لوگ جو خاموش اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ سب سے بڑے مجرم ہیں. میں آپ کوئی اپلیکیشن دے کے شیعہ سنی اسماعیلی گھروں میں پیدا نہیں ہوئے. میں سمجھتا ہوں آج کا مومن ہی وہی ہے جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہے. جو ہے آپ کے حوالے سے لوگ بڑا کنفیوژن کا شکار ہیں جی کہ یہ کیا ہے، جی جی یہ یہاں سے ہے، یہاں سے. جی آپ بتائیں تھوڑا سا. کیا میں بالکل بتاؤں گا. میں مسلمان ہوں. ہمارے جو شیعہ مومن بھائی ہیں، یہ علی کو اگر مولا علی کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں، تو میں ان کے عقیدے کی دل و جان سے احترام کرتا ہوں، کیونکہ علی خامنائی جو مجتہد ہیں، ہمارے رہبر ہیں ایران کے، اور آغا سستانی کے فتوے کے باوجود بھی اگر کوئی خلفائے راشدین کی توہین کرتا ہے تو اس کا شیعہ مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تکفیری ہیں. افسر شاہین نے تباہی مچائی ہوئی گلگت بلتستان کے اندر. جب یہ ناردرن ایریاز تھا، شمالی علاقہ جات تھا، تب یہاں پہ بمشکل 6-7 سیکریٹریز ہوا کرتے تھے. آج 40 سے اوپر سیکریٹریز ہیں، اور ہر سیکریٹری کے پاس فارچونر اور V8 ہے. یوتھ ہے یا جو نوجوان ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اسپیسیفکلی گلگت کے کانٹیکسٹ کے اندر؟ یہ فرسٹریشن کا شکار ہے گلگت بلتستان کا نوجوان. یہ کراکرم ہائی وے آپ کو پتہ ہے ایک ہی راستہ ہے، مزید گلگت بلتستان آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی 20 کے قریب چیک پوسٹ ہونے کے باوجود یہ المیہ ہے کہ گلگت کے اندر ہر گلی کے اندر جو ہے آپ کو ہر قسم کا نشہ بآسانی دستیاب ہے. جبکہ یہ جو ہم لوگ آٹا کھاتے ہیں چوکر والا، اس کے لیے ہمیں در پدر ہونا پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں آج ایک گلگت کے بہت ہی جذباتی، حقیقت پسند اور ہر جگہ پہ ہر مسئلے کے اوپر پہنچنے والے اور بات کرنے والے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ. یقیناً میں نام لوں گا اور آپ لوگ پہچان جائیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں محمد تبارک صاحب. السلام علیکم تبارک بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. تبارک بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آج آپ ہیں، یہ سفر کیسے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا، اس کا پروسیجر کیا تھا، کن کن مشکلات سے، کن کن چیزوں سے آپ دوچار ہوئے، یا پھر اچانک سے آپ کو لگا کہ نہیں یار بس اب بہت ہو گیا، میں بولنا ہے ابھی جا کے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا اور میارو پوڈ کاسٹنگ کی ساری ٹیم کا آپ نے مجھے مدعو کیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یہ اصل میں انسان جو بھی کوئی کام کرتا ہے، اس کی سب سے پہلی درسگاہ اس کے یا اس کے جو استاد ہوتے ہیں، اس کے والدین، اس کا گھر، جی اس کا گھر، اس کے بہن بھائی. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ تو سب سے پہلے ہمیں سمجھے کہ ایک طرح کی وراثتی ملی تھی والدین کی طرف سے. مجھے بچپن سے ہی، میں ڈی جے اسکول کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اور ہمارے وہاں پہ مختلف کمیونٹیز کے لوگ تھے، اور بالخصوص میں ہنزائی جو ہماری کمیونٹی ہے ان کے جو، اور سراغا خان کے جو یہاں پہ ہمارے رورل علاقوں کے اندر، اور جو شہری اور اربن ایریا سے یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے، ان کے کام سے میں متاثر تھا اور آج بھی ہوں. تو مجھے یہ سوشل ورکنگ کا شوق جو ہے، یہ KRSP ہو گیا، KDNA ہو گیا، یہ ہماری اسماعیلی کمیونٹی سے مجھے اس چیز کا میں ان سے انسپائر ہوا ہوں. اور سب سے پہلے کب لگا آپ کو کہ یار اب جو ہے ایک دور آ چکا ہے جہاں پہ اب، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہر کسی کے پاس ایک فیسلٹی موجود ہے جو کہ آپ کے پازیٹیو نگیٹو امپیکٹ کر سکتی. تو آپ نے کون سا وہ ایک، آپ کو اگر یاد ہو تو کون سا مسئلہ تھا جس کے اوپر آپ کھل کے سامنے آئے، جب لوگوں کے اندر آپ کی پہچان جس کی وجہ سے بنی ہو، کوئی ایسا؟ جی ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں، لیکن جو ایک سب سے جو زیادہ میری زندگی کا جو اہم موڑ تھا، وہ سن 2022 کا تھا، جب مجھے 16 MPO میں جیل ہوئی تھی. تو گلگت شہر کے اندر بدامنی ہوئی تھی، اگر کی گاڑی پہ حملے کی خبریں تھیں، تو تب میں نے نیوٹرل ہو کے وہاں پہ بات کی تھی، جس پہ مجھے MPO لگا کے الٹا میرے اوپر مجھے پنش کر کے جو ہے جیل بھیجا گیا. حالانکہ میں نے حق بات کی تھی، سچ بات کی تھی. تو تب سے میرے ذہن میں یہی آیا کہ اگر آج میں مٹولفہ باشندہ ہوں، مناور سے میرا تعلق ہے، ضلع گلگت سے، اگر ہم لوگ بھی آگے نہ آئیں اس علاقے کے لیے، ہم اور یہ یوتھ، آج میں ہو گیا، آپ ہو گئے،
ہم نے بڑھ چڑھ کے اگر ہم لوگ اس علاقے کے اندر اپنے علاقے میں سب سے پہلے گلگت بلتستان کے اندر جو ہے یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت ہی خراب ہو چکی ہے آج کل ان دنوں میں. تو اس کے بعد جو مجھے جیل ہوئی تو نوجوانوں کے اندر کافی تھوڑی بہت ابھی شکر الحمدللہ نوجوان پہچاننے لگے ہیں, پذیرائی مل رہی ہے اور لوگ پہچانتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے. تو یہ سیکٹیرین معاملہ تھا 2022 کا, تب سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور تب سے آپ جو ہے سوسائٹی کو ایک پازیٹیو وے کی طرف لے کے جانے کی چاہے اس کے لیے مجھے آخری حد تک جانا کیوں نہ پڑے. عطا بھائی, آپ جیسے دیکھ رہے ہو نا, ابھی ریسنٹلی جو ہے سچویشن گلگت کی اس طرح کی ہی ہے جو 2022 میں جو ہوا تھا, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو کہ بول رہے ہیں, یا ان لوگوں کا ہے جو خاموش ہیں, جو صحیح ہیں, جو سمجھتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں اور خاموش ہیں؟ میری نظر میں یہاں پہ دونوں ہی مجرم ہیں. جو اگر میری وجہ سے اگر امنی پھیل رہی ہے, گلگت بلتستان کی جو فضا ہے پرامن فضا خراب ہو رہی ہے, میں تو مجرم ہوں, اور وہ لوگ جو خاموش اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ سب سے بڑے مجرم ہیں. کیونکہ ایک سوشل میڈیا کی ایک وار شروع ہو چکی ہے. بالکل ہو چکی ہے, بالکل ہو چکی ہے. اور وہ بھی لوگوں کے ڈاکٹرائن کے اوپر نا, ان کے عقیدے کے اوپر کہ بالکل, اور لوگ خود اپنا بھی بتاتے ہیں اور دوسرے کا بھی بتاتے ہیں. مجھے حق نہیں ہے کہ میں کسی کے عقیدے کے ساتھ چھیڑوں, یہ میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا. میں آپ کوئی اپلیکیشن دے کے شیعہ سنی اسماعیلی گھروں میں پیدا نہیں ہوئے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا. ہم کوئی باقاعدہ درخواست دے کے شیعہ کمیونٹی میں, اسماعیلی کمیونٹی میں یا اہل سنت میں نہیں آئے, یہ ہمارے فیصلے تھے. اور مجھے یہ اختیار بھی نہیں ہوتا کہ میں کسی کے عقیدے کے ساتھ یا اس کے فرقے کے خلاف بولوں. اپنا ایمان ہے, اپنا دین ہے, اپنا جو ہے قبر میں حساب اپنا خود دینا ہے. اسلام کی مثال ایک تناور درخت کی ہے. یہ شیعہ سنی, اہل حدیث, وہابی, دیوبندی, سنی, یہ ساری اس کی شاخیں ہیں. تو اگر یہ درخت صحیح سلامت ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس کی شاخوں کو, تو آئیں اپنے ارد گرد, اپنے معاشرے کے اوپر, اپنے علاقے کے اوپر نظر دوڑائیں. یہاں اندر جو بدامنی پھیلانے والے اور جو شر پسند عناصر ہے, ان کا قلعہ کما کریں. اور غلط کو غلط کہنے کی ہمت, میں سمجھتا ہوں آج کا مومن ہی وہی ہے جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہے. اگر کسی مومن کو آپ حقیقی معنوں میں اگر اس کو آپ جانچنا چاہیں تو وہ اگر حق کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ مومن ہے. اگر کسی کے سامنے غلط ہو رہا ہے اور وہ خاموش ہے تو وقت کا یزید, میرے خیال میں وہ وقت کا یزید ہی ہے. عطا بھائی, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ موسٹلی آلموسٹ ہر جگہ پہنچ جاتے ہو. جیسے کہ ریسنٹلی یہاں پہ اوپر ایک آگ جو لگ گئی تھی, وہاں پہ آپ تھے. پھر آگے اس میں چوک جو نادیلی چوک ہے, وہاں پہ آپ کئی بار دکھائی دیتے ہیں. ڈفرینٹ جو ہے نیچے پروٹیسٹ ہوا اس میں سیم ہاؤس کے باہر, وہاں بھی آپ موجود تھے. اور آپ کا انداز بہت زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے کہ آپ توڑ دوں گا اور پھوڑ دوں گا. تو یہ کہاں سے لے کے آتی ہے؟ یہ ایک گاڈ گفٹڈ ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ کوئی میں ڈیمانڈ میں لے کے نہیں ہے. ایموشنز میں آپ فلو ہو جاتے ہیں. میں انتہائی, یعنی کہ جتنی اللہ نے مجھے قد کاٹ دیا ہے, جتنا میں جذباتی ہوتا ہوں, اتنا ہی یقین کریں میرا جو دل ہے, میں ایموشنل بھی بڑا جلدی ہو جاتا ہوں, بہت زیادہ, حد سے زیادہ. میری 3 بیٹیاں ہیں. کبھی کبھی آپ کو اگر کہیں کسی دن میرے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کو لگے گا کہ میرے بچے مجھ سے پریشان ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی میں اتنا چھوٹا بچہ بن جاتا ہوں کہ ایموشنس میں جو ہوں وہ بڑا ہی سینسٹیو قسم کا آدمی ہوں. ایک اور چیز میں یہاں پتہ نہیں اگر آپ نہیں بتانا چاہتے کچھ, آپ کی جو پرسنالٹی ہے یا آپ جو ہیں, آپ کے حوالے سے لوگ بڑا کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ یہاں سے ہے, یہاں سے. آپ بتائیں تھوڑا سا. کیا میں بالکل بتاؤں گا. میں مسلمان ہوں. اللہ پاک نے آدم کو انسان بنایا تھا. مسلمان پیدا, اگر مسلمانیت ہی کرنی ہوتی تو آج نہ یہودی ہوتے, نہ عیسائی ہوتے, نہ بدھ مت ہوتے. تو تخلیق جو ہوئی ہے وہ انسان کی ہوئی ہے. انسان کو اللہ نے بنایا. اور سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک اور آپ نے بڑا زبردست قسم کا سوال پوچھا ہے, میں ہوتا کون ہوں؟ میں کون ہوتا ہوں؟ کسی کے خلاف بات کرنے والا, کسی کے دل آزاری کرنے والا. اسلام میں دل آزاری کرنا بہت بڑا, اس کو مایوب اور گناہ سمجھا جاتا ہے, گناہ کبیرہ. میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں. میں حنفی مسلمان ہوں. میرا ایمان یہی ہے کہ اللہ, رسول, اہل بیت, صحابہ کرام, ان پہ ایمان لانا ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے. اگر ہمارے جو دیگر گلگت بلتستان کے اندر ہمارے جو سسٹر کمیونٹیز ہیں, ہمارے جو شیعہ مومن بھائی ہیں, یہ علی کو, اگر مولا علی کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں, تو میں ان کے عقیدے کی دل و جان سے احترام کرتا ہوں.
اور اہل تشیع اور اسماعیلیوں کے اوپر بھی فرض ہوتا ہے کہ میں خلفائے راشدین کو بھی فالوور ہوں. ان کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے جس طرح نماز کی طرح فرض ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مقدسات کی توہین نہ کریں. کیونکہ علی خامنائی جو مجتہد ہیں ہمارے رہبر ہیں ایران کے, اور آغا سستانی کے فتوے کے باوجود بھی اگر کوئی خلفائے راشدین کی توہین کرتا ہے تو اس کا شیعہ مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تکفیری ہیں, یہ خوارجی ہیں, یہ ایجنٹ ہیں, چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہو. یہ اسماعیلی جو ہیں ہمارے بھائی ہیں, فیسیلیٹیٹر ہیں. ہم ایک دم سے منافقت پہ آتے ہیں, جی ہمارے تو خون کے رشتے ہیں. رشتے بھاڑ میں جائیں, آپ کے اندر غیرت ہونی چاہیے. رشتے بھاڑ میں جائیں. آپ بس یہ سمجھے ہم اگر چائے پینے کہیں کسی ہوٹل میں بیٹھتے ہیں تو ایک دم سے ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو لڑایا جاتا ہے, یہ کیا جاؤ. بھائی ہمیں لڑائی نہیں جاتا ہے, ہم لڑتے ہیں, خود لڑتے ہیں. لڑائی بھی جاتا ہوگا, وہ بھی سن 1988 سے آج دن تک لڑتے ہی جا رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے کسی نہ کسی کا تو حق ہوگا. اس لڑائی کا آپ دیکھیں نا, کوئی رزلٹ بھی تو نہیں نکل کے آ رہا, کوئی رزلٹ نہیں ہے, تباہی ہے. اور دنیا دیکھیں تو آپ نا آج کتنا آگے جا 2025 میں اے آئی کا جو دور ہے, اور جو ڈیولپ نیشنز ہیں ان میں تو بچے بھی جو ہے نا اے آئی کے ساتھ بہت ساری چیزیں ابھی کر کے آئے. اور ہمارے بچوں کو بیسک ایجوکیشن اور بیسک نیسیسٹیز جن میں انٹرنیٹ اور الیکٹریسٹی بھی وہ تک موجود نہیں گلگت میں, اور ہم لوگ کسی اور چیز کے اوپر. اور یہ سب سے زیادہ آبی وسائل ہے ہمارے پاس. سوچیں کہ 2025 ہے اور بمشکل 1.5-2 گھنٹے کی ہمیں بجلی ملتی ہے. افسر شاہی نے تباہی مچائی ہوئی ہے گلگت بلتستان کے اندر. جب یہ ناردرن ایریاز تھا, شمالی علاقہ جات تھا, تب یہاں پہ بمشکل 6-7 سیکریٹریز ہوا کرتے تھے. آج 40 سے اوپر سیکریٹریز ہیں, اور ہر سیکریٹری کے پاس فارچونر اور V8 ہے. اور یہ جو پروجیکٹ انہوں نے ہائیڈرل پروجیکٹ لگائے وہ سارا سلائڈنگ کا ایریا ہے. تو دریائے گلگت کے اندر جو ہیزل پاور پروجیکٹ کا ہم لوگ سن رہے ہیں, جی ایک کمپنی مسلسل حکومت کو بلیک میلنگ کر رہی ہے, کبھی جی 40 ارب دو, 50 ارب دو. وہ بھائی سرکار دے دے ان کو. تبارک بھائی میں روکوں گا آپ کو, ٹھیک ہے. آپ کیونکہ موسٹلی جو ہے نا فوکس آپ کا جو ہے یوتھ کے اوپر ہے, اس کو ایک نیا ایک راستہ دکھانا, اور اس کا ایکچوئل جو پرپز ہے یوتھ کا, کیونکہ یوتھ باہر آپ دیکھ رہے ہو بنگلہ دیش میں جو ہے انقلاب لے کے آ رہے ہیں, نیپال میں جو ہے لے کے آ رہے ہیں, ابھی تو اس میں بھی بلغاریہ میں میرے خیال میں کل ریسنٹلی نا. اور ہماری یوتھ جو ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو ہے نا جو یوتھ ہے یا جو نوجوان ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اسپیسیفکلی گلگت کے کانٹیکسٹ کے اندر؟ یہ فرسٹریشن کا شکار ہے گلگت بلتستان کا نوجوان, کیونکہ روزگار نہیں ہے, بے روزگار ہے, اور ہر طرف بدامنی ہے اور میرٹ کی پامالی ہے. کوئی اپنا رشتہ دار, اب یہ دیکھیں میرا تعلق ضلع گلگت سے, آپ CM سیکریٹریٹ کے اندر جائیں, وہاں پہ اکثر جو ملازمین ہیں وہ معذرت کے ساتھ دوسرے اضلاع کے ہیں. گلگت کے مقامی لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں. جابس کی ڈسٹریبیوشن اچھی نہیں ہے. بالکل, لوگ PhD ماسٹرز کر کے جو ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. بچے جو ہیں قابل ہیں, لٹریسی ریٹ زیادہ ہے, لیکن آگے مایوسی ہے. پیسوں پہ آپ کو نوکری ملے گی, سفارش پہ ملے گی, قومیت پہ ملے گی, میرٹ نہیں ہے, فرقہ واریت کی بنیاد پہ ملے گی. اگر آپ کا کوئی جاننے والا کوئی اچھا, اگر آپ کے تعلقات ہیں تو تب جا کے آپ کو کوئی نوکری مل سکتی ہے. ورنہ یوتھ تو گلگت بلتستان, آپ نے جس طرح کہا کہ آج کے یوتھ, ہم لوگ یہاں اندر چرس لے کے آئے, ہماری یوتھ کے لیے چرس لے کے آ رہے ہیں, آئس لے کے آ رہے ہیں, اور ایسے عجیب و غریب قسم کے یہاں اندر منشیات فروشی ہو رہی ہے. تو یہ جو اتنے بڑے ان کے ادارے ہیں, بڑے بڑے ناموں والے, اینٹی نارکوٹکس, یہ فلان فستانہ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کراکرم ہائی وے ایک, آپ کو پتہ ہے ایک ہی راستہ ہے, مزید گلگت بلتستان آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی 20 کے قریب چیک پوسٹ ہونے کے باوجود یہ المیہ ہے کہ گلگت کے اندر ہر گلی کے اندر جو ہے آپ کو ہر قسم کا نشہ بآسانی دستیاب ہے. جبکہ یہ جو ہم لوگ آٹا کھاتے ہیں چوکر والا, اس کے لیے ہمیں در پدر ہونا پڑتا ہے. منشیات, اور اگر آپ نے کوئی 2 نمبر ایکٹیویٹی کرنی ہو اس کے لیے آپ کو کوئی پریشانی زیادہ نہیں اٹھانی پڑے گی. اچھا, اس کے باوجود جو ہے نا آپ اسٹرگل کر رہے ہو, آپ کے ساتھ آپ کے جو ہم خیال لوگ ہیں وہ بھی بہت سارے, کیونکہ آپ کی فیس بک کے اوپر بہت ساری فالوئنگ ہے. اس کا مطلب لوگ ہیں آپ کے پیچھے جو چاہتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی سامنے آئے اور سامنے جو ہے ہمیں لیڈ کرے. اس کے باوجود بھی اگر نوجوان آپ سے یہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں بدل سکتا, کچھ ہو ہی نہیں سکتا, بس جیسا ہے ویسا ہی چلنا ہے, تو اس نوجوان کو کیسے موٹیویٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں جی, بہت کچھ بدل سکتا ہے, بہت کچھ بدل سکتا ہے. 3-4 دن سے خیبر بھی تو فتح نہیں ہو رہا تھا, یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور جن لوگوں کو ہم اسمبلیوں میں لے کے آتے ہیں,
ابھی یہ پھر ہمارے دروازوں پہ آئیں گے، قسم قسم کے نئے نئے نوٹنکیاں یہ لوگ کریں گے، ڈبل ڈھولکی ٹائپ کے لوگ بھی آئیں گے جن کے دو منہ ہوں گے، وہ ڈبل ڈھولکی کہلائیں گے. آگے آ رہا ہے سیزن، ابھی آ رہا ہے، اس کا سیزن چل رہا ہے، جس طرح شادیوں کا سیزن ہوتا ہے. ابھی عوام کو گمراہ کرنے کا، ان کو بیوقوف بنانے کا. میں گلگت بلتستان کی یوتھ سے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را فرقہ بندی سے باہر نکلے، فرقہ بندیوں سے باہر نکلے. آپ امامت کو فالو کریں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ خلافت کو فالو کریں، کسی کو کوئی تکلیف ہونی نہیں چاہیے. ہمارا مکمل ایمان ہے اہل بیت صحابہ کرام. اگر ہمارے دوسرے جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو دوسرے مسالک ہیں، یہ بے شک آپ جی نہ مانیں، لیکن کم از کم آپ خاموش رہیں. اس میں سب سارے جو اہل تشیع ہیں یا اسماعیلی ہیں یا سنی ہیں، یہ سارے ایسے تو نہیں ہیں. اچھے آپ جیسے لوگ اور برے میرے جیسے لوگ ہر کمیونٹی میں موجود ہیں. اگر گلگت بلتستان کو سدھارنا ہے تو یہاں کے نوجوانوں کو سب سے پہلے شیعت اور سنیت اور ان چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا، شین یشکن سے باہر نکلنا ہوگا، اپنے ارد گرد نظر دوڑانی ہوگی. جو کرپٹ ہے اس کے خلاف اس کا مورچہ نکالنا یہ اولین فرض بن چکا ہے. اور ہر قسم کا جو نیپوٹیزم ہے یا جو وہ چیز جو ڈفرینس کریٹ کر رہی ہے، اس سے باہر نکلنے کا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے. ابھی آپ نے خود کہا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، فری لانسنگ کا زمانہ ہے. لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، انٹرنیٹ کے مسائل، اور آج کل تو جو پیکیجز اندر سے چوری ہو رہے ہیں دبا کے، شاید آپ کو پتہ ہو نہ ہو، موبائل کے اندر سے یہ اس مہینے کا میں نے 3 پیکیج کرا ایس کام کا. تو ہمارے نوجوان پھر فرسٹریشن کے شکار ہی ہوں گے نا. وہ پھر کسی کھاری میں بیٹھ کے منشیات کی ہی عادی ہوں گے نا. کچھ جیسے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، ایون کہ اگر کوئی سنگل بندہ میرے جیسا اگر اپنی وال کے اوپر لکھ دے تو ظاہر ہے سوشل میڈیا سب کے سامنے ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے سامنے وہ کنسرن بندے کے سامنے پہنچتا ہے. آپ کو ایکسپیرینس ہوگا اس کا، کیونکہ آپ بتا رہے تھے آپ کو کالز بھی موصول ہوتی ہیں نا. تو اسی طرح ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو جیسے آپ کی طرح یا میری طرح جو سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن جو ہے نا ایکچوئل میں آپ کی طرح ایکٹیو نہیں ہوتے ریئل گراؤنڈس پہ. وہ بھی ایک مسئلہ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگ جو ہم تو گلگت کے وہ لوگ جو خاندانی اچھے لوگوں کے گھر کے بچے ہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ آگے ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہے. وہ ایکوموڈیٹ ہو رہے ہیں، اچھے لوگ ایکوموڈیٹ ہو رہے ہیں، اسمبلیوں میں آ رہے ہیں. ہمارے جیسے جو نوجوان ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں. ہمارے کامریڈ بچے جو اپنے حق پہ بات کرتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، اور جو ریاست سے لڑنے کی بات کرتے ہیں ان کو ایکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. نہیں، آج کل آپ دیکھو نا کہ یوتھ کا کوئی پرپز نہیں ہے میرے خیال میں نا. وداؤٹ پرپز جو ہے نا کوئی ایم گول نہیں ہے کہ جس طرف وہ لوگ. پھر کچھ لوگ آپ جیسے اٹھ کے آتے ہیں جو 3-4 ایک کراؤڈ کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور ایک ڈائریکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. سمت تو ہونا میرے خیال میں گلگت میں نوجوانوں کے پاس ڈائریکشن ہی نہیں ہے. ڈائریکشن کون کرے گا؟ کون ان کو ایک گائیڈ لائن کون کرے گا؟ لیڈرشپ کرے گا. بتائیں نا. اگر ہم اسی طرح ہی مسلسل فرقہ واریت پھیلاتے رہیں تو شیعہ ہوں، محمد سنی ہوں، اسماعیلی، اگر ہم ان چیزوں پہ ہی رہیں گے تو پھر تو ہمیں امام زمانہ کا ہی انتظار کرنا پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنا پڑے گا، امام محمد مہدی کا کرنا پڑے گا. جس ملک کے اندر میرٹ نہیں ہو، انصاف نہیں ہو، تو اس سے آپ وہاں کے نوجوان سے کیا توقع لگاتے ہیں؟ لیکن پھر بھی میں یہاں پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک بڑا زبردست قسم کا قول میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ مایوسی کفر ہے. ہم نے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. اگر اور یہاں پہ ہماری یوتھ کا ایک اور مجھے ایک بڑا المیہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اکثر میسیجز آتے ہیں کہ کاکو آپ شیعہ ہو. میں کوئی شیعہ نہیں ہوں، نہ میں کوئی سنی ہوں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. تو ان چیزوں سے باہر نکلیں. جو کام ہے وہ نہیں پوچھتے نا لوگ، آپ کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا. اور اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے نا کہ گلگت کی ویسینٹی کے اندر کچھ ہو جائے، مثلاً کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، تو لوگ پہلے یہی پوچھتے ہیں، اس کا مسلک پوچھتے ہیں کہ یہ، یا پھر اسی سے اندازہ لگاتے ہیں کہاں کا ہے، یا نگرل کا ہے یا کشروٹ کا ہے یا کہاں کا ہے، اور اس پہ اپنی جو ہے نا ایک انڈیویجول رائے بنا دیتے ہیں کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے نا. یہ بھی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ نگرل اور کشروٹ پورا جی بی کے ہی فیصلے کرتا ہے. یہ بھی المیہ ہے. وہ بھائی مناور بھی گلگت ہے، چلاس کے لوگ بھی مطلب اہل سنت کے ہیں. یہی کشروٹ اور نگرل مجینی مالا، یہ نا لوگوں کی غلطی تو نہیں ہے نا عطا بھائی، وہاں پہ لیڈرشپ ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹاؤن کی کشروٹ کے اندر لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، نگرل میں لیڈرشپ ہے، تو مناور میں ابھی بن رہی ہے. کیا آپ کشروٹ والے لیڈرشپ کو آپ نگرل کا لیڈر کہہ سکتے ہیں؟ یا نگرل کے لیڈر کو خومر کے لیڈر کو؟ اب یہ وہ لیڈران بتائیں گے نا. یہی ہم نے مسلکی بنیادوں کے اندر لیڈران بنائے. اجتماعی ہم نے کسی لیڈر کو نہیں بنائے.
کہ میرے ساتھ آج اگر اسماعیلی اور شیعہ کے کھڑے ہو جائیں تب میں لیڈر ہوں. اگر میں اپنے ہی مسلک کے لوگوں کو لے کے گھوموں پھروں تو میں تو پھر کسی مسلک کا کسی گروہ کا ہی لیڈر بن گیا, بلکہ لیڈر بھی نہ ہوا. لیڈر تو وہ ہوتا ہے کہ جو رنگ نسل تعصب سے, دنیا کے سب سے بڑے لیڈر آپ کے میرے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیوں؟ وہ نہ رنگ کسی عربی کو اجمی پہ, کسی کورے کو کالے پہ, کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. اگر آپ مجھے خود ایمانداری سے بتائیں کیا نگرل کا لیڈر, جو نگرل کے اندر کوئی لیڈر ہوگا, کیا وہ کشروٹ سونی کوٹ ان کا لیڈر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. ہاں اگر ہم نے منافقت کرنی ہو, کہیں بیٹھ کے چائے پینی ہو, تو پھر ہم لوگ بھائی بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, مین وائل سب کچھ ہیں. لیکن جب اپنے گھروں میں جائیں, اپنے مسلک کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے, تو تب فتوے لگانے میں ہم لوگ سیکنڈ نہیں لگاتے. یہاں لوگ بھی امن پسند نہ اپنی حد تک ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا. بالکل ایسا ہی. اگر کوئی ایک مسلک کا ہے تو وہ یار ہم اگر اچھے سے سکون سے ہیں تو بس ٹھیک ہے, امن ہے. باقی جو لوگ ہیں تبارک کو جیل ہوتی ہے ہو جائے, میں یہاں گلگت میں نگرل میں بیٹھا ہوں آرام سے, ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی یہ ہے. بہت اچھی سوچ نہیں ہے نا. ایسا ہی ہے. میں جیل نہیں گیا تب کہتے تھے تبارک بھائی, تبارک کا ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب میں جیل گیا تو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, میں اکیلا تنہا تھا, لیکن پھر بھی میں مایوس نہیں ہوا. آج میں رنگ نسل تعصب سے ہٹ کے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو بذریعہ میارو پوڈ کاسٹنگ کے پیغام دینا چاہوں گا, اور اپنی شنا زبان میں اگر دینا چاہوں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وامی شکر جار وامی گلگت بلتستان اداری یہ تعصب انو رنگ نسل تعصب جو انو شیعہ سنی یعنی کہ بس کے چیز ایک تھوڑا بے شک شیعہ صحیح پہچان ہے کرا, سنی صحیح پہچان ہے کرا ہی تو ہم پہچان ٹھنگ شرا ولی انی کے نو میں گنی کے بڑے بڑے مقدسات و نو میان اہل بیت ہن صحابہ کرام ہن این نو میں گنی ایک مدو کی دستو گرا بابے پارار اسرائیل کا امریکہ سنی نہ چکے انو شیعہ انو سنی ہن تے نونو کی رب مسلمان ہنس گلگت بلتستان ارو کے گا پاک ہستیو نوم انرو وطن او سٹ دہشت گرد تھی گن یعنی کلدن تنظیمی تھی گن, چاہے اہل سنتی بود چاہے اہل تشیعی بود. انی کے پاک بیبیو نومی گنی کے تنظیمی ہن اسی ماں اسی سیار کے اہل سنتی ہن اسماعیلی ہن مین وائل کے گا کلمہ گو دیہن اے فاطمیون گئے زینبیون گئے, اور ساتھ بے اصحاب رسول دیوانے گا ہنس پروانے گا ہنس. یہ انو اسی عقیدہ ہن, اسی نہ اپنا مسلک چھوڑو نہ کسی کے مسلک کے ساتھ چھوڑو. تو انی کے اسی نوجوانی ہن انو چیز انیس دماغر ایک فیر انو چیز پک تھی گئے اسوٹ اسے گٹر کے ٹھیک ہن اے اللہ رب العزت سے اسوٹ دن بس محنت تھے کمائی تھونس اسوٹ مسئلے کس نہ دین. اگر تس حق مر تھی گا حقٹ حق تھی گا ٹھونڈ تھی گا نو سٹ فلانی فریق سے روپایہ دون تھے اش بلا کو گو ٹھونڈ نوش. تبارک بھائی, آپ کے خیال میں نا, آپ ویسے میڈیم سے بہت سارے میڈیم سے جڑے ہوں گے نا, آپ یہ بتائیں کہ آج کا جو سینیریو ہے اس میں سڑک پر احتجاج جو ہے وہ زیادہ اثر رکھتا ہے یا سوشل میڈیا زیادہ اثر رکھتا ہے؟ ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا والا. ایسے بہت سارے کیسز ہم نے گلگت میں دیکھے ہیں کہ جو سڑک میں ہم نکلے ہی نہیں ہیں, اور سوشل میڈیا ہی وہ جو ہم نے پریشر بلڈ اپ کیا ہے اہلیان گلگت بلتستان نے یا بحیثیت پاکستانی قوم, تو اس کا جو ہم نے ایفیکٹ دیکھا ہے وہ دستی ہم نے دیکھا ہے. اور جو سڑکوں پہ بیٹھ کے سوس پہ جو جاوید حسین بھی بیٹھا تھا, آخر میں ریحان شاہ بھی بیٹھا تھا, جاوید بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے, اس احتجاج کا آخر میں کیا بنا؟ اور جو ہم نے پارٹیسپیٹ کیا سوشل میڈیا کے تھرو کیا, اور آج سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال سے ہم اپنے علاقے کو بدل سکتے ہیں. اس کے اندر رحمانی چیزیں بھی ہیں, اس کے اندر شیطانی چیزیں بھی ہیں. اچھا عطا بھائی, سیاست جو ہے اس میں آنے یہ بات, کیونکہ آپ کافی عرصے سے, میں تو کافی میرے خیال میں 2011 سے میں آپ کو جانتا ہوں, شاید آپ کو یاد نہیں ہو, پنڈی میں آپ ہوتے ہیں. سیاست میں جب آئے ہیں, سیاست نے تب ہم دیکھتے تھے آپ بہت ینگ اور جم شم جاتے تھے, ٹی شرٹ پہن کے نا بہت, ابھی تو میرے خیال سے تھوڑا ڈاؤن کنڈیشن کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے, تو تب آپ بہت ہی چست ہوا کرتے تھے. تو اب اور اب اسنوکر کلبس میں آپ وہیں لوگوں کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ, ٹین ایجرس کے ساتھ آپ ہوتے تھے. اب اس پولیٹکس میں آنے کے بعد آپ زیادہ سنجیدہ ہو گئے ہیں یا زیادہ صبر والے ہو گئے ہیں؟ نہیں, میں وہی بچہ ہوں. میں آج بھی میں سنجیدہ, میری پرسنالٹی ہی سنجیدہ نہیں ہے. میں کوئی سنجیدہ پرسنالٹی کا بندہ ہوں نہیں. اگر میں سنجیدہ ہوتا تو میں اسمبلی میں ہوتا. میں انتہائی پولائٹ قسم نہیں. ابھی آپ آن ٹریک تو ہے نا, اسمبلی کی طرف آپ کا سفر تو ہے نا. دیکھیں, یہ تو رب اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے نہ, ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے کسی کے ہینڈلر نہ بنے, کسی کی سہولت کاری کے بغیر اسمبلی پہنچے. گلگت بلتستان کی عوام کی طاقت سے, اللہ کی مدد سے
حقیقی جو عوام کا ووٹ ہوتا ہے, نوجوانوں کا ووٹ ہوتا ہے, تو وہ دن بھی آئے گا انشاءاللہ, ایک دن وہ دن ضرور آئے گا. کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں خود سے کہ کل کو آپ اگر آتے ہیں لیٹ سے پولیٹکس میں, آپ کو کوئی اسمبلی میں گھس جاتے ہیں آپ, جی, تو آپ سسٹم کو بدل سکتے ہیں یا سسٹم آپ کو بدلے گا؟ یہ تو سسٹم والوں یہ تو سسٹم کو پہلے بہت لوگ جا چکے ہیں نا, جو کہ انتھوزیاسٹک ہیں اور اندر جا چکے ہیں, اور سسٹم نے شاید کوئی اثر کیا ہے ان پہ. دیکھیں, مجھے صرف ایک چانس مل جائے نا, تو پھر مجھے جب تک اللہ مجھے زندگی دے, کوئی مائی کا لال مجھے اسمبلی سے باہر نہیں نکال سکتا. اور مجھے ایک ونس ٹائم مجھے کمپین کرنی ہے اپنی. میں صرف 5 سال کا نہیں سوچ رہا, میں جب تک زندہ ہوں میں ایسی پولیٹکس ہے کہ میں یہی آج آپ کے پروگرام میں آپ سے وعدہ کر کے, اور یہ دعویٰ بھی ہے میرا, کہ اگر مجھے ایک چانس مل جائے تو مجھے دوبارہ سے کمپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جو میرے اس علاقے کے لیے, اپنے حلقے کے لیے, اپنے جی بی کے عوام کے لیے جو میں کرنا چاہتا ہوں, وہ فی الحال اس سینے کے اندر دفن ہی رہنے دیں, کیونکہ آج کل کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے. کہیں آپ کے آئیڈیاز نہ چرائے کوئی ہیں؟ بالکل, کیونکہ پہلے بھی چرائے گئے ہیں. تو آج کل کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے, کاپی پیسٹر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اگر کوئی اچھا سا کوئی کالم لکھتے ہیں تو لوگ آپ کا نام بھی مینشن کرنا گوارا نہیں سمجھتے, اور اس آپ کی جو محنت ہوتی ہے, آپ نے جو لکھا ہے, اس کو کاپی کرنے میں لوگ سیکنڈ نہیں لگتے. تو ان کاپی رائٹر سے, یہ کاپی پیسٹروں سے بچنے کے لیے میں چھپے ہوئے تھوڑے چھپا کے ہی رکھنا چاہیے. جی, اب دیکھیں, آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں نا, بہت بار آتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, مسئلے دکھاتے ہیں لوگوں کو, چھوٹے سے چھوٹا, بڑے سے بڑا مسئلہ. اس کے علاوہ لوگ نیچے آپ کو کمنٹس بھی دیتے ہیں, اپنی رائے بتاتے ہیں. کئی بار پازیٹیو ہوتی ہے, کئی بار نگیٹیو ہوتی ہے. لوگ آ کے اگر آپ سے کہتے ہیں کہ یار یہ سوشل میڈیا کا بس ایک ڈرامہ ہے, ایک ڈپکٹڈ ایک چیز ہے عطا تبارک, آپ کو کہتے بھی ہوں گے کہیں, اس کو کیسے آپ ڈیل کرتے ہیں, ہیٹ کو اور دوسری چیزوں کو؟ جو ہم جن کے فالوورس ہیں, یہ 1400 سال پہلے سے ضد بغض, یہ تو انبیاء کے زمانے سے ہی چلتا آ رہا ہے. ظاہری بات ہے, اگر 10 بندے عزت کرنے والے اور اگر ہیں, موجود ہیں, جو رسپیکٹ کرنے والے ہیں, تو ظاہری بات ہے 5 بندے ایسے بھی ہوں گے کہ جو آپ سے نفرت کرتے ہوں گے, آپ کو کسی وجہ سے آپ کے پیچھے پڑے ہوں گے. اور مجھے لگ رہا ہے ابھی بھی میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے, کیونکہ میرے کان گرم ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کے چاہنے والے اگر ہوں تو آپ کے ہیٹرز بھی ہوتے ہیں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں. لیکن اللہ کے حکم سے مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے کسی سے, نہ کسی فرقے سے کوئی مسئلہ ہے, نہ کسی قبائل سے کوئی مسئلہ ہے. ایک سینگ بھی ہے نا کہ آپ اگر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دشمن کا قد کاٹ دیکھیں, وہ جتنا بڑا ہے آپ اس سے بڑے. لیکن ہمارا کوئی دشمن ہی نہیں ہے. میں نے تو دیکھا, آپ نے, وہ بس آپ کے دشمن ہے نا جو آپ کو گرانا چاہتے ہیں ایموشنلی بھی. میں ان کی باتوں کا مائنڈ ہی نہیں کرتا. اگر میں ان کو دشمن سمجھتا تو آج میرا, یا اگر میں کوئی ایسی بات یا ایسا کمنٹ آپ کو یاد ہے جو آپ کو لگا یار یہ بہت برا؟ ہاں بالکل, ایسے اکثر ایسے کمنٹس فیک آئی ڈیز سے کرتے ہیں کہ جو انتہائی دل آزاری والے ہوتے ہیں. میری پرسنل ایک یہاں پہ سیاسی پارٹی ہے, اس کے ورکرز جو ہیں وہ سیاسی معاملے میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. البتہ اپنی جو فیک آئی ڈیز ہیں وہاں سے کہ وہ پرسنل کبھی کبھی ایسے میسیجز کرتے ہیں ڈائریکٹڈ. بالکل, لیکن آپ کا بھائی جو ہے ان کو اگنور کرتا ہوں تو اللہ مزید جو ہے میرے وزن میں اضافہ کر رہا ہے. مجھے فرق نہیں پڑتا اگر کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے. میں شکر الحمدللہ ہر کسی کے لیے میرے دل میں محبت ہے, نفرت کسی سے نہیں ہے, محبت سب کے لیے ہے. تو مجھے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اسی وجہ سے میرے خیال میں نا ہر حلقے میں آپ کے فالوورز اور آپ کے یار دوست موجود ہیں. یہ فین اور فالوورس والے کنسیپٹ پہ میں یقین نہیں رکھتا. یہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے. آپ کو میں نے اسی لیے دوست مینشن کیا. جی دوست ہیں. میں گلگت بلتستان کا, مناور کا, مٹولفہ اور ست مقصد گلگت کا باشندہ. تو میں اکثر نوجوانوں کو کہتا ہوں میں آپ کا ککا ہوں, جو بڑے ان کو کہتا ہوں آپ کا بیٹا ہوں, آپ کا بیٹا ہوں, آپ کا بھائی ہوں. تو یہ فین اور فین فالوئنگ پہ میں اعتبار نہیں کرتا. گلگت بلتستان, اگر میں یہ ایک چیز میں آپ کو ایک بتاؤں کہ اگر ڈویژن وائز الیکشن ہوتا ہے قومی اسمبلی کے لیے تو اب میں حفیظ صاحب کو بھی ٹکر دے سکتا ہوں. ماشاءاللہ, بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. جی یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا, اور وقت آنے پہ یہ ثابت بھی کروں گا. اب آپ نے خود بتایا کہ آپ کو ہیٹ ملتی ہے. بالکل ملتی ہے. کوئی ایسا نوجوان ہوتا ہے نا جی جو کہ بولنا چاہتا ہے آپ کی طرح کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر بولنا چاہتا ہے, لیکن ڈرتا ہے کہ ٹرول ہوگا, اس کو سامنے سے اچھے کمنٹس نہیں ملیں گے, اس کو برا کہیں گے لوگ.
بالکل ٹوٹا. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو بولنا چاہیے، کیسے بولنا چاہیے. کہاں سے ہمت؟ اگر وہ نہیں بولے گا تو اندر سے گھٹ گھٹ کے ایک دن مر جائے گا ایک دن. بولنا چاہیے. انسان کو اللہ نے ایٹونمس پیدا کیا ہے، میں آزاد ہوں، میری مرضی ہے. بس میں جب بولوں تو لوگ واہ واہ کریں، نہ کریں. مجھے فرقواریت کے اس دلدل سے، قوم پرستی کے دلدل سے ہٹ کے جو میں اپنے گلگت بلتستان کے لیے، آج کے نوجوان مجھ سمیت جو اپنے علاقے کے لیے بول سکتا ہے وہ اس کا رائٹ ہے، اور کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. ہم اپنے علاقے کے بات بولنا چاہیے. یہ دین اسلام نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کیونکہ ہم اپنے حق کے لیے بول سکیں. فیوچر میں گلگت بلتستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جو پکچر جی بی کی آپ کے دماغ میں ہے، وہ اتنے سالوں میں پوری ہو سکتی ہے؟ فیوچر میں دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ نگر اور دیامر کے بیچ میں محبت دیکھنا چاہتے ہیں. وہ تو ہے نا. نہیں کیونکہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا وہاں پر جا کے نگر والوں نے سپورٹ کیا اندر جو ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا اور بھی تو معاملے دیکھے ہوں گے نا. اب وہ تو کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کم لوگ اتنے اثر انداز کیوں ہیں؟ آپ یہ مجھے بتائیں. کیونکہ ان کے پیچھے جو پھیلا رہے ہیں وہ زیادہ اثر انداز ہیں. ان کے پیچھے بڑی خطرناک لوبیز ہیں، ان کے پیچھے پیسے والے ہیں، اور بڑے ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل ایجنسیاں جو ہیں غیر ملکی وہ بھی ملوث ہوں. یہ جو چند ایک لوگوں کی وجہ سے ایک دم سے نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دم سے دوستیاں بھول جاتے ہیں ہم لوگ، ایک دم سے رشتہ داریاں بھول جاتے ہیں، ایک دم سے تعلقات ختم کرنے پہ آتے ہیں. یہ لوگوں کو آخر اتنا مضبوط کون کر رہا ہے؟ یہ کام نمبر 1 کا ہے. یہ پتہ لگانے کے لیے ہماری ایجنسیاں موجود ہیں. وہ اس علاقے کے اندر کوئی اگر میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر کسی کے خون کا دشمن ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اگر آپ کو ایک دن آپ کو اتھارٹی مل جائے، مثلاً آپ لیٹ سے سی ایم بن جاتے ہیں، کون سی پہلی چیز ہوگی جو آپ چینج کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہاں کے اندر، ہمارے اندر یہاں گلگت کے اندر چینج کرنے کے لیے، تو یہ تو آپ نے بڑا عجیب سا قسم کا سوال پوچھا ہے. چینج کرنا میرا بس چلے، مطلب ایز ان کے جو ہے کسی گورنمنٹ ادارے میں چینجنگ کرنے یا پھر پروٹوکولز ہیں، ان اس طرح سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا کون سی ایسی چیز ہوگی جس کو آپ آج سے ایسے نہیں ہوگی ایسے ہوگی؟ سب سے پہلے اگر میری ذاتی، اگر کوئی مجھے ایک دن کے لیے سی ایم اگر مجھے بنایا جاتا ہے، نائک کی طرح بنایا جاتا ہے، انیل کپور کی طرح، تو سب سے پہلے میں یہ جو شندور اور جو گٹی داس کے اندر خیبر پختونخوا پولیس اور چترال سکورٹس اندر گھس آئی ہیں، سب سے پہلے میں ان کو باہر نکالوں گا. اگر میں گلگت بلتستان کی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، اگر کے پی والا اپنے کے پی کو پسند کرتا ہے، بلوچی اپنے بلوچستان کو کرتا ہے، پنجابی اپنے پنجاب کو، اور سندھی سندھ کو، مرسو سندھ نہ ڈیسو، تو مرسو گلگت بلتستان کی 1 انچ زمین کسی کو نہیں ڈیسو. یہ ذرا میں نے سندھی آخر میں ایڈ کیا. تو گلگت بلتستان کی اس وقت جو چترال سکاؤٹس نے شندور پہ قبضہ ڈال رکھا ہے، اور خیبر پختونخوا پولیس نے جو ہے گٹی داس دیامر کے اندر یہ اپنے تجاوز کر کے لولو سر لیک سے اندر آئے ہیں، گٹی داس تک آئے ہیں. تو اگر مجھے ایک دن کا سی ایم بنایا جاتا ہے تو میں یہ جو دونوں جگہ یہاں سے ان کو پولیس یہ کانفلکٹ ختم کر دوں گا، اور اپنا میں باقاعدہ ان کی، اگر مجھے لڑنا ہو تو میں ان سے لڑوں گا بھی. بہت ہی سخت سٹانس ہے آپ کا. میں کلوزنگ کروں گا آپ سے نا، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایک ایسا پیغام جو گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو آپ دینا چاہتے ہیں. گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دوسروں کی ماں بہنوں کی عزت کرنا سیکھیں، دوسروں کی بیٹی کی عزت کرنا سیکھیں، دوسری کی ماؤں کو اپنی ماں سمجھے، دوسری کی بہنوں کو اپنی بہن سمجھے. اور دوسری بات، ہر اس فسادی سے، چاہے وہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، اگر آپ کے والدین بھی آپ کو کفر کی طرف لے کے جائیں تو ان کی بھی آپ نے انکاری کرنا ہے، ان کے خلاف بھی آپ نے ان کے خلاف پرچار کرنا ہے، ان کے خلاف آپ نے جلوس نکالنا ہے. گلگت بلتستان کے نوجوانوں سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را پازیٹیو تھنکنگ، آپ کے جو تھاٹس ہیں وہ شیئر کریں. بالکل، آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو کس بنیاد پہ کر رہے ہیں. اگر میں آپ کو اس حوالے سے ایک چھوٹا ایک واقعہ یہاں پہ گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو ہی ایک میں پیغام، بلکہ یہ واقعہ میں سنانا بھی چاہوں گا. کوئی 1 مہینہ پہلے میں ٹوئنس جو برج ہیں چنار باغ کے پاس کھڑا تھا، تو دیامر سے تعلق رکھنے والا ایک پیشنٹ وہاں پہ، اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا اور وہ پیدل تھا. اس نے مجھے روکا، اس نے کہا کہ یہاں پہ رائے خدا نام کا کوئی بلڈ بینک ہے جہاں پہ مجھے جانا ہے، یہ اس نمبر پہ آپ کال کریں. جب میں نے اس نمبر پہ کال کی تو PHQ جو خواتین کا ہاسپٹل ہے، اس کے سامنے ہمارے جو اہل تشیع کے ہمارے نوجوانوں نے رائے خدا نام سے ایک NGO کھولا ہے.
میں نے وہاں پہ کال کی, مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ PHQ کی بات کر رہا ہے. جب میں نے کال کی تو وہاں آگے شاید مہدی نام کا کوئی لڑکا تھا. میں نے ان کو کہا کہ یہ دیامر سے تعلق رکھتے ہیں تو لہٰذا ان کا الگ سے خیال رکھیں. انہوں نے کہا دیامر سے نہیں, اگر یہ افغانستان کے بھی ہیں تو ہمارے بھائی ہیں, یہ جس مسلک کے بھی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. آپ تبارک بھائی فوراً سے پہلے ان کو بھیجیں. تو جب میں 2 دن بعد وہاں پہ گیا تو وہ جو دیامر کا ہمارا بھائی تھا اس کو 2-3 جتنی اس کی نیڈ تھی بلڈ کی وہ اس کو دیا گیا تھا. میں خود پرسنلی وہاں پہ گیا ہوں, زبردست کام کر رہے ہیں. تو میں گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا را اللہ کا واسطہ ہے اپنے گلگت بلتستان کے امن کو بچائیں. یہاں کا امن قائم رہے گا تو جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار بھی ملے گا. سرکار کی نوکری, سرکار کو کتنی سرکار نوکریاں دے ہمیں, 5,000 10,000, تو آنے والی نسلیں پھر سرکار کے نوکر بنیں گے. ان کو پولیٹکس میں آنا چاہیے نوجوانوں کو, گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو پولیٹکس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. یہ جو حلقے ہیں 24 حلقے ہیں, یہ کسی گروہ کے, کسی محلے کے یا کسی سیاستدان کی جاگیر نہیں ہے. گلگت بلتستان کے نوجوانوں کا, آج نوجوانوں کا دور ہے. اب بھی اسمبلی جو یہ گلگت بلتستان اسمبلی ہے اس کے اندر نوجوانوں کے آنے کا وقت ہے. تو میں تمام ان نوجوانوں سے جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں, گلگت بلتستان میں ٹین ایجرز ہیں, گھروں میں چھوٹے بھائی ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں. آوارہ قسم کے لوگوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کو منع کریں. گلگت بلتستان کے نوجوانوں کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے, اور ہم سب نے مل کے اس علاقے کی ترقی کے لیے مل جل کے کام کرنا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ عطا بھائی آنے کا, ہمارے ساتھ بیٹھنے کا, بولنے کا. تھینک یو. یہ تھے عطا بھائی ہمارے ساتھ. انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں نئے کسی گیسٹ کے ساتھ جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. سی یو نیکسٹ ٹائم.